لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 22 اور 23 نمبر کی 23 اور 24 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی ہے. اور اس آیت کا جملہ ہے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. کہ اب زلیخا نے مکمل ارادہ کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. اگر میں اس کے ساتھ نمک حرامی کروں گا تو انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے زلیخا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور جس نے مجھے یہ ٹھکانہ دیا ہے، اگر انہو کی ضمیر اللہ کی طرف راجع کی جائے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا کہ بھئی وہ اللہ ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. اور انہو کی ضمیر اگر عزیز مصر کی طرف رجوع کی جائے تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو رب کیسے کہا جبکہ وہ اپنے وقت کے نبی ہیں. تو میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں یعنی پہلی امتوں میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں میں شرک کے لیے تو منع کیا تھا، لیکن شرک کے اسباب پر پابندی نہیں تھی، جیسے تصویر کا کھینچنا وغیرہ وغیرہ. انہ ربی احسن مثواي، اس کی دو روشن مثالیں ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی عجیب ملتی ہیں. مشرکین مکہ کا سردار تھا مطعم بن عدی، جس کے دو احسانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھے. ایک تو اس وقت میں جب آپ شعبہ ابی طالب کے اندر قید اور بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے. آپ نے شاید وہ قصہ پڑھا ہوگا شعبہ ابی طالب کا. بڑی عجیب زندگی تھی وہاں پر، جو قید اور بند کی زندگی تھی. کھانے پینے کے لیے محتاج تھے. اس وقت میں
مطعم بن عدی نے تمام کفار اور مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قید سے آزاد کر دیا جائے۔ اس وقت میں اتنی بات کہنا بھی بڑا مشکل ترین مسئلہ تھا، کیونکہ چاروں طرف دشمنی کا ماحول تھا، اور ایک آدمی اگر طرفداری والی بات کرتا ہے تو گویا وہ اپنی موت کو دعوت دیتا ہے، اور سامنے ساری جہالت کھڑی ہے، اور سامنے ساری نفرتیں ہیں، دشمنی ہے، عداوتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، سب کچھ بھرا ہوا ہے۔ تو اس وقت میں مطعم بن عدی نے کفار اور مشرکین مکہ سے مل کر کہا کہ محمد کو ان مصیبتوں سے آزاد کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک احسان تو ہے۔ دوسرا احسان، جب آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف سے خون سے شرابور ہو کر آ گئے، خون سے لت پت ہو کر آ گئے، اس وقت میں مکہ والوں نے بھی شرارت کی تھی، طائف والوں نے تو شرارت کی تھی کہ آپ کے اوپر پتھر برسائے، گنڈوں کو پیچھے لگایا، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس سے اس نے مارا، جتنی بدتمیزی کرنی تھی کر لی، جتنی بدسلوکی کرنی تھی کر لی، حتیٰ کہ آپ کے جسم اطہر سے خون نکلنے لگا اور آپ کی جوتیاں مبارک تر ہو گئی۔ تو مکہ کے جو مشرکین تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے موقع اچھا ہے کہ جب طائف والوں نے بھگایا ہے تو ہم لوگ بھی مکہ میں آنے پر، ان کے آنے پر پابندی لگائے ہیں۔ یہ ان کا مشورہ ہوا تھا۔ اس وقت میں یہی مطعم بن عدی نے اپنی ذمہ داری پر تمام مشرکین مکہ کو جمع کر کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری ذمہ داری ہوگی اور محمد مکہ میں ضرور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو احسانات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس مطعم بن عدی کے۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو کفار اور مشرکین کے بڑے بڑے 70 سردار گرفتار ہوئے، 70 لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ اس وقت میں مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے لڑکے جو ہے جبیر بن مطعم تھے۔ تو اب یہ جو گرفتار ہو کر جو لوگ آئے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ سامنے کی طرف تھے، کفار اور مشرکین کی طرف سے آئے تھے، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ تو اس وقت میں کفار اور مشرکین میں یہ مشورہ چل رہا تھا، جو گرفتار ہو کر آئے تھے 70 لوگ، کہا کہ اگر آج مطعم بن عدی ہوتا تو ہمیں محمد پر اتنا بھروسہ ضرور تھا کہ وہ ہمیں آزاد کرتا، وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دشمن بھی کہنے پر مجبور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ عادت اور یہ صفت ہے۔ تو اس وقت میں انہوں نے ان کے بیٹے جبیر بن مطعم کو کھڑا کر دیا اور آپ کہا کہ آپ چلے جائیے اور آپ کی بات وہ نہیں ٹالیں گے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، جب کہ دیکھا کہ بدر کی لڑائی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کو ہر طریقے سے ستایا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن ان کے احسانات یاد آ گئے کہ جب میں مصیبت میں تھا تو اس وقت میں مجھے مطعم بن عدی نے، تمہارے والد نے میرے اوپر احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ تو میں دے کر رہوں گا۔ کسی کی تکلیف میں کسی کو ساتھ دینا اور کسی کی تکلیف پر مذاق اڑانا، کسی کے زخموں پر نمک چھڑکنا اتنی بری چیز ہے نا۔ میں ایک بات مختصر سے آپ کو سنا دوں، ایک حدیث، ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کوئی بندے کی تکلیف کو دیکھ کر اگر تم خوش ہو جاتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، ضروری نہیں کہ مسلمان ہے، کوئی بھی بندہ ہو، اس کی تکلیف کو دیکھ کر اگر تم خوش ہو جاتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اس مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہونا،
اور کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا، چاہے آپ ہاتھ سے مدد کرو، آپ کے پاس رقم ہے تو رقم ضروری نہیں کہ پیسہ دے کر ہی مدد کرو گے، آپ جان سے مدد کر سکتے ہیں، آپ اپنے جسم سے مدد کر سکتے ہیں، آپ مشورہ دے کر مدد کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ لگا کر مدد کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ نے کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے آزاد کرا دیا تو قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ جہنم کی مصیبت سے میں تمہیں بچا لوں گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد فوراً غزوہ حنین ہوا، تو غزوہ حنین کے اندر اچھا خاصا مال غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کئی قیدی آ گئے اور تقریباً 7,000 بکریاں آئی، اس وقت بڑا مال غنیمت زیادہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی احسان کیا کہ یہ جو قیدی تھے اور جبیر بن مطعم جو تھے، یہ تمام کفار اور مشرکین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے بھی مال دیا ہے۔ احسان کا بدلہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کا بدلہ بھی انہیں چکا دیا۔ بہرحال انہ ربی احسن مثوائے، ایسے ہزاروں اور لاکھوں مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں، اور بس اپنی زندگی کا ایک جز بناؤ۔ جیسا علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے نا، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ پنجابی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ایمان قبول کیا، دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلہ لیا اور بہت بڑے عالم بن کر نکلے، علامہ محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر کے اندر 3 جملے لکھے ہیں مقدمے میں، سارے قرآن کا خلاصہ، جیسا ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ویسا انہوں نے پورے قرآن کا خلاصہ لکھا ہے۔ 3 باتیں ہیں پورے قرآن کا خلاصہ، ایک ہے اللہ کی عبادت، دوسرے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسرا ہے مخلوق کی خدمت۔ سمجھ رہے نا، یہ 3 باتیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری خدمت کریں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی خدمت کریں، اور خدمت کرنے والوں کا سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ موت کے وقت تک اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ یہ یاد رکھ لینا، جب آپ کی خدمت میں جذبہ ہوگا، آپ کا پڑوسی پریشان حال ہے، ایک انسان روڈ پر گر گیا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے جا کر پہنچایا، آپ کا پڑوسی پریشان ہے دوائی کے لیے، آپ نے اس کو دوا دلا دی، آپ نے کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیا، آپ نے کسی ننگے کو کپڑا پہنایا، آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، یہ نیکی چھوٹی نہیں ہے میرے دوستو، بہت بڑی نیکی ہے۔ خدا کو تلاش کرنا ہو تو اسی جگہ پر تلاش کرنا، اس کی زبان سے جملہ نکلے گا، خدا وہی مل جائے گا تمہیں۔ کہیں تمہیں پہاڑیوں کے اندر کھودنے اور پہاڑیوں کے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے نا، معارف القرآن، حضرت مفتی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا درجہ کیسے دیا، مفتی اعظم بن گئے پاکستان کے، اور آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ ان کا کہ ایک راز ہے میرے زندگی کا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی ہوگی، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہوگی، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگائی ہوگی، نہیں، میری زندگی کا ایک راز ہے۔ کہا کیا؟ کب ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، سامان اٹھائے جا رہی تھی، وہ بار بار اٹھاتی تھی، زمین پر ٹیکتی تھی، پھر اٹھاتی تھی، پھر زمین پر ٹیکتی تھی، اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، کمزور اور لاغر تھی۔ کئی ہزاروں لوگ وہاں سے آئے گئے، کسی کا دھیان نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ تیری کتنی کمزور مخلوق ہے، اور ضرور اس میں اس کے ضرورت کی چیز ہے جو اٹھا کر لے جا رہی ہے، بار بار اٹھا رہی ہے، بار بار رکھ رہی ہے۔ تو میرے دل پسیجا اور میں نے اس سے پوچھا کہ ماں کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ بیٹا یہ آگے گاؤں ہے، مجھے وہاں جانا ہے، تو اگر تمہاری اجازت ہو تو سامان اٹھا کر میں پہنچاؤں۔ اس بوڑھی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے جان بوجھ کر کہا کہ مجھے بھی وہیں جانا ہے، حالانکہ مجھے وہاں جانا نہیں تھا، لیکن جان بوجھ کر کہا کہ مجھے بھی وہیں جانا ہے۔ تو کہا بیٹا اگر پہنچا دو تو مہربانی آپ کی۔ اب میں وہ سامان لے کر آگے آگے چل رہا تھا اور وہ بوڑھی پیچھے پیچھے دعائیں دیتے جا رہی تھی، اور دعا اس نے ایک جملہ کہتے کہتے کہہ دیا کہ اللہ اس کو مرتبہ دے دے جو دنیا کے لوگ منہ میں انگلیاں ڈالنے لگ جائیں۔
اس بوڑھی کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا. کون سی نیکی تھی بھائی دیکھنے کے اعتبار سے؟ تو کبھی کبھی ٹوٹے ہوئے دل کو اگر جیت لوگے نا تو اس کے زبان سے جملہ نکلے گا، عرش سے ٹکرائے گا اور اللہ سے مقبولیت لے کر اتر جائے گا. اتنا سمجھ لینا. تو انہ ربی احسن مثوائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین ٹھکانا. یہ تو احسان کا بدلہ احسان ہے. کسی نے اگر آپ کے اوپر احسان کیا ہے تو اگر اس کو احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو کم سے کم اتنا تو کرو آج کے دور میں کہ نمک حرامی تو مت کرو اس کے ساتھ. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے نا، جس کا کھاتے ہیں اسی کے گھر میں چھید کرتے ہیں. ہماری عادت یہ ہے نا. بلکہ جس کا کھاتے ہیں اسی کی برائیاں کرتے ہیں. جب تک اس کے پاس دولت ہے مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ گھومنے لگتے ہیں. جب دولت ختم ہو گئی تو اس کے بعد اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال تو احسان کا بدلہ احسان ہے جو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طریقے سے امت کو یہ سبق سکھایا ہوا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اللہ فرماتے کہ تحقیق کے زلیخا نے مکمل ارادہ کر لیا. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ آنے لگا، ہونے لگا. لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتے. وَلَقَدْ ہمت بھی تو کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی زلیخا نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا. اس میں ہم زیادہ خلاصے میں نہیں جائیں گے. بات ہے ہمہ بہا کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ ہونے لگا تھا. یہاں پر ایک موٹی مثال میں آپ کو دوں، بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ نبی کا معاملہ ہے اور ہمارے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ ہے. کسی کے دل میں اگر یہ خیال آ جائے کہ نبی نے بھی ایسا کیا، جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ امام صاحب کھڑے ہو کر پانی نہیں پی سکتے اور مقتدی صاحب ٹرسٹی صاحب اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو چل سکتا ہے. سمجھ رہے نا میں اشارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ امام صاحب کھڑے ہو کر چائے بھی نہیں پی سکتے کہیں، اور مقتدی اگر کھڑے ہو کر شراب پی لے تو چل جائے. ماحول ایسا ہے. تو نبی کے لیے کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر اگر بدگمانی آ جائے گی نا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، چاہے کوئی نبی ہو. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کے معاملے میں ہمارے دل میں کوئی چیز کا خطرہ نہیں ہے. ہمہ بہا، اس کا موٹا ترجمہ یوں کر لو کہ کوئی شخص آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، برابر، اور اس نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا. تو ضروری نہیں کہ آپ نے بھی اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. اس نے اٹھایا ہے مارنے کے لیے اور آپ نے ہاتھ اٹھایا بچاؤ کرنے کے لیے. سمجھ گئے؟ موٹی زبان میں آپ نے کہا کے لیے ہاتھ اٹھایا بچانے کے لیے، اور اس نے کہا کے لیے ہاتھ اٹھایا. ایسی مثال ہے کہ زلیخا نے ارادہ مکمل کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کا کیا کر لیا؟ بچاؤ کر لیا. لولا ارآ برہان ربی، اللہ فرما رہے کہ ہم نے یوسف کو نشانی دکھا دی. کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا اللہ پاک فوراً ان کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے پورے امت کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو نشانی کیا دیکھی حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ ایک نشانی تو آپ نے یہ دیکھی کہ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے نظر آئے، اپنے والد محترم کا، کہ منہ میں انگلی ڈالی ہے اور تعجب سے جیسے یوسف تو اور یہ کام، جیسا انسان تعجب سے کہتا ہے نا کسی کو یوسف آپ اور یہ کام، جیسا منہ میں انگلی ڈالی. ایک نشانی تو یہ ہے. دوسری نشانی مفسرین حضرات نے لکھی ہے کہ جو قرآن میں اوپر ذکر کیا نا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے یوسف کو حکمت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا. تو وہ علم اور حکمت ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. ایک نشانی ان کو دکھا دی. دوسری اور تیسری نشانی یہ دیکھی کہ سامنے زلیخا جس کمرے کے اندر آپ کو پھسلا رہی تھی، سارے دروازے بند کر دیے تھے، تو دیوار کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو لکھا ہوا دکھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یوسف زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ لکھا ہوا دکھا. فرمائے تین نشانیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھی. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم برائیوں کو ہٹاتے ہیں ہمارے نیک بندوں کی طرف سے. سو اور فحشا، سو کا مطلب ہوتا ہے صغیرہ گناہ اور فحشا کا مطلب ہوتا ہے بے حیائی اور کبیرہ گناہ. یعنی صغیرہ سے بھی بچا لیا
اور کبیرہ گناہوں سے بھی ان کے ہم نے حفاظت فرما لی. انہ من عبادنا المخلصین. ان سب کے علاوہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ نشانی بھی نظر نہ آتی حضرت یوسف علیہ السلام کو، کچھ بھی نہ ہوتا، پھر بھی نبی ہوتا ہے، اور نبی کی اولاد بھی نبی ہوتی ہے. چاہے نبوت بننے سے پہلے بھی ان کی زندگی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے سے فرماتے ہیں. دل میں اللہ کا خوف جب ہوتا ہے نا تو پھر ہر نیکی آسان اور ہر گناہ وبال نظر آتا ہے اس کو. تو دل کے اندر اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے ان کے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ اگر خدا نخواستہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو معاملہ میرا بڑا ٹیڑھا ہو جائے گا اور میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا اور اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گا. تو اللہ کا خوف ان کے دل پر طاری تھا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کر دیا، آگے چل کر بات آ رہی ہے اب کہ دروازے کھولتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ان کا سامنا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسے حفاظت فرما لی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. سب سے بڑی گناہ کی جو جرأت ہوتی ہے نا بندے کی، اس کے لیے ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. وہ یہ سوچتا ہے نا، سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے دروازے بند کر لیے، میں نے کھڑکیاں بند کر لی، میں نے سارے لوگوں کے آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی. فرمایا نہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے آنکھ کی پلک، یہ آنکھ کا کنارہ بھی تیرا دیکھتا ہے نا ادھر سے ادھر، وہ بھی میرا اللہ جانتا ہے، وہ بھی میرا اللہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دل کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے نا وہ بھی میرا اللہ جانتا ہے. بھلے ظاہر میں کچھ بھی ہو لیکن اندر کیا ہے، اللہ کی نظر اس کے دل پر پڑی ہوئی ہے. تو یعلم خائنۃ الاعین ان ربک لبالمرصاد. یہ جو جملہ ہے نا لفظ مرصاد، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے قرآن کا. موٹی تفسیر، موٹا ترجمہ اگر کرو گے تو یہ ہوگا کہ تیرا رب تیری گھات میں بیٹھا ہوا ہے. موٹا ترجمہ تو یہ ہوگا. اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک انسان شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا، 3 دن 3 رات گزر گئے، اس کو کوئی شکار ملا نہیں. 3 دن کے بعد دیکھا کہ ایک شکاری جانور سامنے سے آ رہا ہے جس کا اس کو شکار کرنا ہے. اب وہ تیر لگائے گا اور بالکل اس طریقے سے بیٹھے گا کہ آنکھ کی پلک نیچے سے اوپر بھی ہونے نہیں دے گا، زمین پر دب کر بیٹھے گا، اپنا سانس روک لے گا کہ کہیں یہ جانور میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. جس طرح اس کے گھات میں بیٹھا ہوا ہے نا، فرمایا تیرا رب اس سے بھی زیادہ تیری گھات میں بیٹھا ہوا ہے. 1 سیکنڈ بھی اللہ تجھ سے غافل نہیں ہے. اس لیے گناہ کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تیرا رب تیرے شہرت سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوا ہے. اللہ پاک ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. الہ العالمین ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اے مولا کریم رمضان مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. اے اللہ جو لوگ عمرے کے لیے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں مولا کریم ان کے عمرے کو قبول فرما. اے مولا کریم ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما. آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرما. دنیا آخرت کے اندر نصیب فرما. آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام کوثر نصیب فرما. آپ کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ آپ کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ جہنم سے اور جہنم کی آگ سے اور جہنم کی تکالیف سے ہماری حفاظت فرما. دنیا کے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. رزق حلال نصیب فرما. حرام روزی سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما.
یا مولا ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے اس کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی مدد فرما، جو مسلمان جیل کے کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔